السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ معزز سامعین و ناظرین، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے درس میں آپ کے سامنے بہت کچھ امام مجدد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بلکہ سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی اسپیچ کی روشنی میں آپ نے بہت کچھ سماعت کیا اور سنا۔ میں بلا کسی تمہید کے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ 2 درس ہو چکے ہیں اور ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں یہ آج ختم کر دوں، لیکن بہرحال اگر ختم نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ ایک درس اور کر لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کتاب کے اندر جو ہیڈنگ تھی امیر درعیہ کی بیعت، یعنی محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے جو بیعت کی ہے، اس سلسلے میں یہ ہیڈنگ پڑھ لی گئی تھی، اور اب میں شروع کر رہا ہوں۔ ایک دوسری ہیڈنگ ہے جو آج کی نئی ہے، دعوت کا نیا مرکز درعیہ۔ کہتے ہیں کہ اوینا، ارقہ، منفوحہ، ریاض اور اس کے علاوہ دوسرے قرب و جوار کے علاقوں سے لوگ درعیہ آنے لگے، اور برابر درعیہ دارالہجرت بنا رہا، یعنی لوگ برابر دیگر اطراف و جوانب سے قرب و جوار کے لوگ درعیہ ہجرت کر کے آنے لگے۔ درعیہ میں شیخ کے قیام اور آپ کے دروس نیز دعوت و ارشاد کی اطلاع پا کر لوگ جوق در جوق وہاں پہنچنے لگے، اور شیخ درعیہ میں عزت و احترام اور محبت کے ساتھ تائید و نصرت کے سائے میں رہنے لگے۔ یہیں پر آپ نے عقائد، قرآن کریم نیز تفسیر، فقہ، حدیث، اصول حدیث، علوم عربیہ، تاریخ اور اس کے علاوہ دیگر علوم نافعہ میں اپنے دروس کی ترتیب دی۔ ان تمام چیزوں کو درس کی ترتیب دی، کیسے کیا کہاں درس دینا ہے۔ لوگ بوڑھے جوان ہر طرف سے آ کر ان سے علم حاصل کرنے لگے، اور اس طرح درعیہ میں علم کا چرچا ہوا۔ دعوت میں لگے رہے اور پھر جہاد بھی شروع کیا، اور لوگوں کو اس دعوت میں، یعنی جہاد کی دعوت میں شرکت کرنے اور اپنے اپنے علاقوں سے شرک کا خاتمہ کرنے کا پیغام بھی دیا۔ اہل نجد سے اس کی ابتدا کی، اور وہاں کے علماء سے خط و کتابت بھی کی۔ علماء ریاض اور وہاں کے ایک امیر تھے، نہایت ہی اجڈ قسم کے اور بڑا ہی ظالم و جابر قسم کا آدمی تھا، اس کا نام ہے امیر دہام بن دواس۔ اس کو بھی خط لکھا۔ اسی طرح سے خرج اور وہاں کے علماء و حکام، اسی طرح سے بلاد جنوب، جو علاقہ ہے جنوب کا، اسی طرح سے قسیم، حائل، وسم، سدیر وغیرہ کے علماء حکام کو بھی خطوط لکھے، اور برابر خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طرح سے علماء احساء، علماء حرمین شریفین اور جزیرے عرب سے باہر شام و عراق اور ہندوستان و یمن وغیرہ کے علماء سے بھی خط و کتابت کی اور برابر کرتے رہے۔ ان کو دلائل بتاتے رہے، اور خلق خدا کی اکثریت میں پائے جانے والے شرک و بدعت کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے رہے، یعنی خط و کتابت بھی کی، دلائل کی روشنی میں
دلائل بھی دیتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے اندر جو شرک و بدعت اور اس طرح کی جو کوتاہیاں اور کمیاں اور خامیاں پائی جاتی تھیں اس کی طرف بھی لوگوں کو توجہ دلاتے رہے۔ کہہ رہے ہیں آگے ایک بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی نصرت و تائید کرنے والے بالکل تھے ہی نہیں، معدوم ہو چکے تھے، بلکہ ایسے بہت سے لوگ تھے جنہیں جو دین پسند تھے اور دین کی تائید بھی کرتے تھے، دین کی طلب اور طلب بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن بلکہ ایسے بہت سے لوگ تھے جیسا کہ اللہ عز و جل نے اس دین کی حفاظت کی ضمانت دی ہے، کریں اس کے مددگار ضرور رہیں گے اور برابر ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ اس لیے بہت سے ملکوں میں حق کی نصرت کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن میں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں اس وقت صرف نجد کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے نجد کے علاقے اور نجد ہی کے تعلق سے گفتگو کا جو ہے مین نقطہ ہے۔ کہہ رہے وہاں پر شر و فساد، شرک و خرافات اس قدر موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ کہہ رہے وہیں پر ایسے علماء بھی تھے جن میں خیر تھی، لیکن وہ دعوت کے لیے کمر بستہ نہ ہو سکے، دعوت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا میدان میں نہ کر سکے، اور انہیں اس کے لیے کما حق کہو جد و جہد کرنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی علماء تھے جن کے اندر دین کی رمق تھی اور لیکن وہ اپنے آپ کو میدان میں کھڑا نہیں کر سکے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی۔ کہہ رہے ہیں یمن اور اس کے علاوہ مقامات پر ایسے بہت سے داعیان حق اور انصار حق موجود تھے، یعنی حق کے دعویٰ کرنے والے، دعوت دینے والے، اور اسی طرح سے حق کی مدد کرنے والے معاونین موجود تھے، جنہوں نے اس شرک اور خرافات کی حقیقت کو پہچانا تھا، لیکن ان کی دعوت کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی، اور اس کے متعدد اسباب ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ متعدد اسباب بھی ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں یہ سارا کام کروایا، تو اس کے ظاہری بھی کچھ اسباب ہیں۔ کہہ رہے ہیں نمبر 1، ان کو ایسے مددگار اور معاون میسر آئے جو دیگر کو نہیں ملے تھے۔ نمبر 2، کہہ رہے ہیں بہت سے داعی راہ حق کی تکلیفوں کی تاب نہ لا سکے، یعنی میدان میں کھڑے تو ہوئے، لیکن جب لوگوں کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں دینا لوگوں نے شروع کی تو اس کی تاب نہ لا کر گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نمبر 3، کہتے ہیں بہت سے داعیوں کی ناکامی میں ان کی علمی کم مائگی کا بھی دخل ہے، یعنی علمی میدان میں بھی وہ ٹھوس نہیں تھے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ علمی میدان میں بھی ٹھوس تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس معاونین اور سپورٹر بھی اللہ کی توفیق سے ملتے گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ علمی کم مائگی کا دخل بھی تھا، جو وہ لوگ اس پر ڈٹ نہ سکے، جس کے ذریعہ وہ لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کریں اور مناسب انداز نیز حکمت و موعظت حسنہ اور نصیحت و ارشاد کا فرض ادا کر سکیں۔ کہہ رہے ہیں ان بے شمار خطوط و رسائل اور جہاد کی وجہ سے شیخ کا شہرہ بہت بڑھ گیا، مشہور ہو گئے، معروف ہو گئے، اور دعوت کو استحکام حاصل ہوا، یعنی دعوت نے جڑ پکڑ لیا۔ ان کے خطوط جزیرہ عرب، بیرون جزیرہ علماء کو پہنچنے لگے، اور آپ کی دعوت سے ہندوستان، انڈونیشیا، افغانستان، افریقہ، مراکش اور اسی طرح سے مصر و شام اور عراق میں ایک جم غفیر متاثر ہوا، یعنی ان مختلف تمام ملکوں میں جب خطوط وغیرہ کا سلسلہ چالو ہوا تو پھر اس کے اثرات ماشاءاللہ اچھے مرتب ہوئے اور لوگ متاثر بھی ہوئے، اور ایک جم غفیر وہاں پر تیار ہو گئی ٹیم، اور وہاں پر بہت سے داعیان دین کھڑے ہوئے جن کے پاس معرفت حق اور اسی طرح دعوت کا جذبہ بھی جاگ اٹھا، اور جب ان کو شیخ کی دعوت پہنچی تو ان کا جوش و ولولہ اور زیادہ بڑھ گیا، یعنی یہ سب ساری چیزیں دلوں میں پہلے سے تھیں، لیکن جب خط و کتابت ہوئی اور شیخ کی طرف سے جب پیشکش ہوئی تو پھر ان کے جوش اور جذبہ اور ولولے میں اضافہ ہوا، ان کی قوت بڑھی اور دعوت میں وہ بھی نکل پڑے اور مشہور ہوئے۔ لکھتے ہیں کہ شیخ کی دعوت برابر پھیلتی رہی عالم اسلامی، اور اس سے باہر اس کا ظہور ہوتا رہا، اور اب اس آخری دور میں شیخ کی تصنیفات
रसाइल और उनके ये जो है रसाइल वगैरह जो तो कुछ लिखते उगते थे, वो सब सारी चीज़ें यानी उसकी तबाअत हो गई, उसको छाप दिया गया। उनके अबना और अहफाद यानी बेटे और पोते, इसी तरह से जजीरा और खारिज जजीरा उनके आवान व अंसार यानी जो उनके मुआमिन और सपोर्टर थे, जो उनके मददगार थे, उन लोगों ने भी मुताले के ज़रिए से और इन तमाम तालीमात को किताबी शक्ल दी। उन तमाम किताबों को भी की तबाह हो गई और उसकी छपाई भी कर दी गई। करें इसी तरह उनकी दावत, सीरत व अहवाल और उनके मुआमिनीन के अहवाल पर किताबों की नशर व इशाअत भी होती गई, यहाँ तक कि वो हर मुल्क और हर खित्ते में शाये व ज़ाये हैं, यानी हर जगह फैल गई और लोग पढ़ते हैं और मौजूद हैं। अब एक हिडिंग देते हैं, दावत के मुखालिफिन। ये बड़ी अहम चीज़ है और काबिल गौर है। मेरे भाई दोस्तों कहते हैं, लेकिन ये एक मालूम शुदा हकीकत है, यानी बिल्कुल मुसल्लम हकीकत है कि हर नेमत के कुछ न कुछ हासिल होते हैं और हर दाई के बहुत से दुश्मन होते हैं। हर दाई के दुश्मन होते हैं, हर दाई के दुश्मन होते हैं, जैसा कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन्न, कि इसी तरह हमने शयातीन इंस व जिन्न को हर नबी का दुश्मन बनाया है। यानी कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिस नबी के दुश्मन ये इंसानी शक्ल में या जिन्नात की शक्ल में या शैतान की शक्ल में न रहे हों। यानी इंसो जिन्न उनके मुखालिफ और क्या दुश्मनी निभाते रहे हर नबी के साथ। अल्लाह कहता है कि वो कैसे दुश्मनी निभाते थे, यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, कि वो एक दूसरे को धोखाबाजी से बेहुदा और लग़व बातें फूंकते रहते हैं। यानी वो इस्लाम की दावत लोग कबूल न करें, उसके लिए वो लोगों के माबैन बेहुदा किस्म की बातें, लग़व बातें और बेसरो पैर की बातें उनके दरमियान फैलाते रहते हैं, झूठ को रिवाज देते रहते हैं। वो यानी इस तरह से चिकनी चपड़ी बातें करके दीन इस्लाम और दीन हक़ की दावत को रोकने के लिए वो कोशिश करते हैं, जैसा कि पिछले अदवार में भी होता रहा है और आज भी, और ये क़यामत की सुबह तक चलता रहेगा। कह रहे हैं आगे अल्लाह फरमाता है, वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, अगर तेरा रब चाहता तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। यानी जो ये शयातीन इंस और जिन्न की शक्ल में जो नबी के दुश्मन होते हैं या नबी की दावत के देने वालों के जो दुश्मन होते हैं, ये चिकनी चिपड़ी बातें करते हैं, लोगों को बहकाते हैं और उनको फुसलाते हैं और दायान हक़ के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, यानी उनको बदनाम करते हैं और उनके ख़िलाफ़ तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो करें कि अल्लाह अगर चाहता तो ये लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए उनका और उनके इफ्तरा पर्दासियों का ख्याल न करें। इससे मालूम ये होता है कि किताब और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में अगर कोई बात की जाए तो उस पर कान धरना चाहिए, और बात करने वालों के ख़िलाफ़ अगर कुछ लोग इफ्तरा पर्दाजी करें या इसी तरह से बुरे बुरे अलक़ाब से मुलक़्क़ब करें या नवाजें, तो फिर उनकी बातों पर कान हमें नहीं धरना चाहिए। आगे कहते हैं, करें इसी तरह जब शेख दावत में मशहूर हो गए और मुतअद्दिद अहम तसनीफ़ात यानी किताबें, तसनीफ़ात और तालीफ़ात पेश की और लोगों के दरमियान उसे शाये किया, लोगों ने उसको फैला दिया और उलमा ने उनसे ख़त व किताबत की, तो उनके भी हुस्साद और मुखालिफिन की एक बड़ी जमाअत ज़ुहूर में आ गई। हुस्साद यानी हसद करने वाले, यानी जब शेख ने ये सब सारा काम किया तो शेख के मानने वाले यानी उनकी दावत को कबूल करके उस मिशन में हिस्सा लेने वाले जब बढ़े, उन्होंने भी किताबें वगैरह लिखी, उन्होंने भी इस दावत को आम करने की कोशिश की, तो इनके भी मुखालिफिन पैदा हो गए और इनको भी हासिदीन पैदा हो गए और दूसरे बहुत से दुश्मन भी मैदान में आ गए। कहते हैं उनके मुखालिफिन और दुश्मनों की दो किस्में हो गई। एक तो वो लोग थे जो नाम नहाद आलिम थे और दीन के लिबादे में थे, लेकिन चूंकि उनके मरकज़ पर, उनके सेंटर पर, उनकी दुकानों पर, उनकी चौधराहट पर आँच आ रही थी, तो इसलिए वो मुखालिफ हो गए। और इसी तरह से दूसरे वो लोग जिन्होंने सियासत की खातिर उनसे दुश्मनी की,
سیاسی پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اپنی سلطنت اور اپنی حکومت اور اسی طرح سے اپنی کرسی اور اپنا جاہ و منصب دکھنے لگا، خطرے میں دکھنے لگا، تو پھر انہوں نے بھی مخالفت کی۔ لیکن یہ جو سیاسی لوگ تھے اس وقت کے، انہوں نے علم اور دین کے پردے میں، وہ جو ہے علم اور دین کے پردے میں آئے۔ اور آج بھی دیکھیں لوگ جو سیاست کرتے ہیں تو عام طور پر مذہبی انداز کی سیاست کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جب مذہبی انداز کی سیاست کی جاتی ہے تو لوگ وہاں آگے پیچھے کچھ سمجھے بغیر کود پڑتے ہیں، اور پھر اندھ بھکتی کا ننگا ناچ جو ناچا جاتا ہے وہ ہم اور آپ سے بالکل، ہمارے اور آپ کے درمیان بالکل ظاہر ہے، ہر طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے سیاست کی خاطر ان سے دشمنی کی، لیکن علم اور دین کے پردے میں آئے، اور ان کے مخالف اور دشمن جو علماء تھے ان سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے ان سے بغض کا اور حسد کا اظہار کیا تھا اور ان کو حق سے بعید بتایا تھا۔ یعنی جو سیاسی مخالفین تھے وہ بھی، اور جو علمی اور دینی لبادے میں جو علماء اور دیندار کے شکل میں جو پردے میں جو تھے وہ لوگ بھی، ان جو علماء اور دیندار کے شکل میں تھے انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے۔ تو پھر انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر کے جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی اور ان کی مخالفت جم کر کے کی۔ کہہ رہے شیخ رحمہ اللہ اپنی دعوت میں لگے رہے، شبہات کا ازالہ کرتے رہے، دلائل سے ان تمام چیزوں کو واضح کرتے رہے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی، اپنے کام کی طرف توجہ دیتے رہے اور اس کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ البتہ جو شکوک و شبہات ان کے خلاف ڈالے جاتے، ان پر جو الزام لگائے جاتے، جو اس طرح پردازی کی جاتی، ان تمام چیزوں کا دلائل کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں اس کا ازالہ کرتے جاتے۔ کریں لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق راہ حق کی طرف رہنمائی اور ہدایت کرتے رہے، لیکن کبھی ان کو یعنی شیخ محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو خوارج میں شمار کیا جاتا اور کہا جاتا کہ وہ اجماع کے مخالف ہیں، کبھی کہا جاتا کہ یہ اجتہاد مطلق کے دعوے دار ہیں، کبھی کہا جاتا کہ یہ اپنے سے پہلے علماء اور فقہاء کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے، اور کبھی یہ الزام کبھی وہ الزام، اس طرح سے مختلف اور دیگر قسم کے الزامات ان کے سر پر مڑھ دیے جاتے، اور پھر لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کی اور عوام کو بیوقوف بنا کر کے ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ لیکن بہرحال حق ہے، ایک نہ ایک دن کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے، اور باطل اور اہل باطل ایک نہ ایک دن ذلیل و رسوا ہو کر کے خائب و خاسر ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے پاس تو کم علمی تھی، یعنی جو ان کے ڈھکوسلے میں یا ان کے جو ہے دھوکے میں پڑتے تھے، تو لوگوں کے پاس علم چونکہ تھا نہیں، علم کی کمی تھی، لیکن دوسرے بہت سے لوگوں نے محض غیروں کی نکالی پر اعتماد کیا، یعنی دیکھا دیکھی، فلاں کر رہا ہے تو فلاں ڈھکا کر رہا، اس نے یہ کہا، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی اور غیروں کی نقالی پر اعتماد کیا، اور کچھ لوگ اپنے مراکز کے بارے میں خوف زدہ ہوئے اور سیاست کی بنا پر ان سے دشمنی کی، لیکن دین اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ظاہر ہوئے اور گمراہوں اور خرافیوں کی باتوں پر بھروسہ کیا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے، کچھ سیاسی لوگ تھے، انہیں اپنی کرسی پر آنچ آتی دکھی تو وہ لوگ مخالف ہو گئے، اور کچھ علماء اور دیندار ٹائپ کے لوگ تھے تو ان کی اپنی دینداری پر آنچ ہے، اور اسی طرح سے جو دینداری کے لبادے میں لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے چوتراہٹ جو کرتے تھے یا ان کے پیسوں کو ناجائز طریقے سے کھاتے تھے اور ان پر دھونس جماتے تھے، تو ان تمام چیزوں کو ان کی دکان پر، ان کے پیٹ پر جب آنچ آنے کا اندیشہ ہوا تو وہ بھی مخالف ہو گئے اس دین حق کی دعوت دینے والے محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کہہ رہے ہیں مخالفین کی وجہ سے 3 قسمیں ہیں، حقیقت میں شیخ کے مخالفین 3 طرح کے تھے۔ نمبر 1 خرافات پسند علماء جو حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ قبروں پر عمارت کھڑی کرنا، ان پر مساجد کی تعمیر کرنا اور اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارنا، فریاد کرنا وغیرہ، یہ سب خالص دین اور ہدایت ہے۔ یعنی جو خرافی علماء تھے، جو کہنے کے لیے علماء تھے لیکن حقیقت میں وہ تصوف کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور روحانیت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت سے اور اللہ رب العزت کی توحید سے بالکل طور پر نابلد تھے، ناواقف تھے، اور یہی سب الٹی پلٹی باتیں کرنا، توحید کے خلاف عمل کرنا اور کروانا، یہی ان کا وتیرہ اور یہی ان کا عمل تھا۔ تو کہنے کہ خرافات پسند جو علماء تھے
وہ ایک وہ تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس نے ان کا انکار کیا، یعنی قبروں پر کیا نام ہے، قبروں کے پاس جانا، ان سے فریاد کرنا، ان سے استغاثہ کرنا اور صالحین کو پکارنا، ان تمام چیزوں کا جو شخص انکار کرے وہ صالحین اور اولیاء سے بغض رکھتا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یعنی جو ان چیزوں سے روکے تو ان کی نگاہ میں ایسے لوگ در حقیقت اولیاء سے اور صالحین سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، یعنی یہ لوگ اولیاء اور بزرگان دین کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ یہ خالی چکنی چپڑی باتیں ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں کریں، اور وہ ایسا دشمن ہے کہ جس سے جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو خرافی جو علماء تھے، وہ لوگ یہ باور کراتے تھے عوام کو کہ یہ لوگ اولیاء اور صالحین کو نہیں مانتے ہیں، قبروں کے توسط سے اللہ سے دعا کرنا یا جو ہے قبر والوں سے دعا کرنا، استغاثہ فریاد وغیرہ کرنا، ان تمام چیزوں کے انکاری ہیں۔ تو یہ لوگ دراصل اولیاء اور صالحین کے مخالف ہیں، بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، ان سے تو جہاد کرنا واجب ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو علم کے دعوے دار ہیں لیکن اس شخصیت کی حقیقت اور اس کی دعوت حق سے بے خبر ہیں، بلکہ محض غیروں کی، یعنی وہ علم تو رکھتے ہیں لیکن شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت دی اور جس دعوت کو لے کر کے وہ کھڑے ہوئے، تن من دھن کی بازی لگا دی، اس دعوت کی حقیقت ان کے سامنے اور اس دعوت دینے والے کی حقیقت ان کے سامنے نہیں، بلکہ لوگوں کی دیکھا دیکھی نقالی کر کر کے اور گمراہ کن خرافیانہ پیغنڈا کو صحیح سمجھا، اور یہ کہ ان کے خلاف انبیاء اور اولیاء سے بغض و عداوت اور کرامات کے انکار کے الزامات درست سمجھے، تو یہ سمجھ کر کے انہوں نے شیخ کی مذمت کی اور ان کی دعوت پر نکتہ چینی کی اور ان سے دور رہنے کی لوگوں کو تلقین کرتے رہے۔ یعنی ان کے پاس براہ راست علم نہیں تھا، وہ مکمل طور پر اس حقیقت کو جانتے نہیں تھے، بلکہ لوگوں کی کہا سنی کو سن کر کے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت دیتے ہیں در حقیقت یہ دعوت مناسب نہیں بلکہ یہ دین کے خلاف ہے۔ حالانکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو واضح تعلیمات ہیں ان کے قیام کی بات کرتے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اس پوری دعوتی مشن میں انہوں نے کبھی اس سے ہٹ کر کوئی ایسا نہ میسج دیا، نہ کوئی ایسا پیغام دیا، نہ کوئی ایسے اعمال کرنے کی یا کرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ بہرحال تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں اس دعوت سے اپنے اقتدار اور جاہ و حسن کے لیے خطرہ محسوس ہوا اور خوف زدہ ہو کر اس کی مخالفت کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دعوت اسلامی کے ماننے والے اور اس کی تائید کرنے والوں کے ہاتھ ان تک پہنچ جائیں اور ان کو اپنے مراکز اور مناصب سے اتار دیں اور ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں، یعنی ان کو اپنی کرسی کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ شیخ اور ان کے مخالفین کے درمیان برابر زبانی جنگ اور مناظرے وغیرہ جاری رہے، خط و کتابت ہوتی رہی، بحث و مباحثہ چلتا رہا، ایک دوسرے کا جواب دیتے رہے۔ ان کے ابنا و احفاد یعنی بیٹے اور پوتے اور معاونین سپورٹرز اور اسی طرح سے مخالفین کے درمیان بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور جاری رہا، یہاں تک کہ اس سے بہت سے رسائل اور جوابات تیار ہو گئے جن کا مجموعہ کئی جلدوں تک پہنچتا ہے، اور الحمدللہ اس کا اکثر حصہ تباہ ہو گیا ہے، یعنی طباعت اس کی ہو گئی ہے، چھپائی وپائی ہو گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں شیخ اپنی دعوت میں اور جہاد میں لگے رہے۔ امیر درعیہ اور آل سعود کے جد امجد امیر محمد بن سعود ان کی تائید کرتے رہے۔ آپ کو پچھلے درس میں یہ بات آئی ہے۔ کہہ رہے ہیں 1158 ہجری میں عالم جہاد بلند ہوا، جس کی ابتدا زبان و بیان اور دلائل و براہین کی جنگ سے ہوئی، اور اس کے بعد دعوت نے جہاد بالسیف کے مرحلے میں قدم رکھا، یعنی پہلے زبان سے بیان کرتے رہے، دلائل دیتے رہے، سب کو سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، لیکن جب یہ معاملہ زور نہیں پکڑا اور اس میں خاطر خواہ وہ اثر نہیں ہوا تو اس کے بعد جہاد بالسیف یعنی تلوار کا بھی معاملہ اب آ پڑا، اور پھر محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا علم، بیان، دلائل اور براہین، اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ ان کی طاقت، یہ دونوں لے کر کے پھر اٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تسلسل چلا ہے، وہ لمبی چوڑی اس کی تفصیل ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ داعی حق کے پاس دین کی حمایت اور اس کو نافذ کرنے والی قوت نہ ہو تو بہت جلد دعوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کا شرارہ بجھ جاتا ہے، اس کے معاونین و معیدین ختم ہو جاتے ہیں، مخالفین کے قلقمہ حق کی نصرت و تائید اور باطل کے مٹانے میں قوت اور ہتھیار کا جو عظیم مقام ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔
یعنی اگر ایک انسان کے پاس دعوت دینے کے ساتھ کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس طاقت و قوت بھی ہو تو اس کا جو اثر ہوگا وہ اثر صرف زبان سے دعوت دینے کا نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں دعوت اسلامی کی جو حالت تھی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ لوگ اس کے قبول کرنے سے ہچکچاتے رہے، دور ہٹتے رہے، بھاگتے رہے، اور صرف چند افراد نے اسے قبول کیا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور تائید حق کے لیے بوقت ضرورت تلوار اٹھائی اور علم جہاد بلند کیا تو لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی طرف پیش قدمی بھی کی، اور فتح مکہ کے بعد تو لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ کہہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ بیان و توضیح کے بعد جہاد کی بنا پر تھا، یعنی جہاں زبان و بیان سے، دعوت و تقریر سے، خط و کتابت وغیرہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، وہیں جہاد بالسیف کا بھی اپنا مثبت اثر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب بیان و توضیح، اقامت دلیل اور جہاد بالسیف کا اجتماع ہو جائے تو حق غالب آتا ہے اور باطل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بالکل درست فرمایا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے نشانات، کھلی اور واضح آیات دے کر کے بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں، اور لوہا بھی اتارا، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، اور لوہا بھی ہم نے اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، منافع بھی ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو نمایاں کر دے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ غائبانہ طور پر اللہ رب العزت تو قوی ہے اور غالب ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے آگے تفصیل کر رہے ہیں، کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا ہے کہ اس نے رسولوں کو بینات یعنی دلائل و براہین دے کر کے بھیجا ہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی وضاحت، اللہ تعالیٰ کی، اس کے توحید کی، اس کے احکام و فرامین کی وضاحت کرتا ہے اور باطل کو نیست و نابود کرتا ہے، اور رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی جس میں ہدایت اور احکام کی وضاحت ہے، اور ان کے ساتھ میزان بھی نازل کیا، اور وہ میزان نازل کیا اور وہ عدل ہے جس کے ذریعے ظالم و مظلوم کے درمیان انصاف کیا جاتا ہے۔ کریں حق کا قیام ہوتا ہے، ہدایت عام ہوتی ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی میں لوگ حق و انصاف پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور لوہا اتارا، یہ نقطہ ہے، اور لوہا اتارا جس میں بھرپور طاقت و قوت ہے۔ یہاں پر حق کے مخالفین کے لیے ڈانٹ اور دھمکی ہے۔ یہ لوہا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سامنے دلائل بیکار ہو جائیں، دلائل و براہین ان پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ کہتے ہیں نا کہ مار کے آگے، وہ مثال ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں دلائل و براہین ان پر اثر انداز نہ ہو سکیں، تو ان پر ان لوگوں کے لیے یہ چیز ہے۔ ایسی صورت میں حق کے غالب کرنے اور باطل کے خاتمے کا یہی واحد ذریعہ ہے۔ اسی مناسبت سے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، عربی کا وہ شعر ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وحی یا پھر تیز باریک دھار والی تلوار، جو ہر بے راہ رو کا، جو ہر راہ سے ہٹے ہوئے شخص کے غرور کو توڑ دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے۔ بس یہ وحی جو ہے، وحی یعنی اللہ رب العزت کا جو پیغام وحی کی شکل میں آتا ہے، یہ وحی ہر عاقل کے مرض کا علاج ہے۔ یہ دیکھو، وحی سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کچھ عقل ہو، خرد ہو، سوچنے سمجھنے کی کچھ صلاحیت موجود ہو، اور تلوار ہر جاہل کے درد کی دوا ہے۔ کہتے وہذا دواء الداء من کل جاہل، ہر جاہل کی، اور اسی طرح سے جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، جو منمانی کرتے ہیں، جو ہر دھرمی سے کام لیتے ہیں، ان کے مرد کا اور ان کے درد کا علاج تلوار ہے، اور جو عقل مند ہیں ان کے لیے وحی الہی کافی ہے۔ کریں اس لیے کہ عقل مند اور صاحب بصیرت انسان دلیل و حجت سے استفادہ کرتا ہے، حق کو دلیل کی بنا پر قبول کر لیتا ہے، لیکن خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا اور اسی طرح سے جو جہلا ہیں ان کو صرف تلوار ہی درست کرتی ہے، یعنی تھوڑا بہت سختی ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں، اب یہاں ہیڈنگ دی ہے وفات اور اس کے بعد۔ کریں الغرض شیخ رحمہ اللہ دعوت و جہاد میں تندہی کے ساتھ مصروف رہے، اور آل سعود طیب اللہ ثراہم ان کی ہیلپ و مدد اور تعاون
کرتے رہے 1158 ہجری سے لے کر 1206 1158 سے لے کر 1206 ہجری میں سے لے کر 1206 ہجری میں شیخ کی وفات تک، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک دعوت و جہاد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح تقریباً 50 سال تک دعوت و تبلیغ، جد و جہد، حق کی خاطر بحث و مباحثہ اور اللہ اور رسول کے اقوال کی وضاحت اور دین اسلام کی طرف دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رہنمائی جاری رہی، یعنی تقریباً 50 سال تک یہ تسلسل جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سارا نجد ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فتح کرا دیا، لوگ مطیع و فرما بردار ہو گئے، اللہ کے دین حقیقی کو قبول کیا اور اپنے قبوں، مقبروں اور قبروں پر بنی ہوئی مساجد کو خود ہی منہدم کیا اور انہی کے ہاتھوں منہدم کرا دیا، شریعت کی تنفیذ کی اور اس کی شریعت کی لوگوں نے اطاعت بھی کی، گزرے ہوئے آباء و اجداد اور ان کے قوانین کی اندھا دھند اتباع و تقلید کو چھوڑ کر، یعنی اندھی تقلید کو چھوڑ کر، آباء و اجداد کے اور پرکھوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو، ان تمام چیزوں کو یکسر طور پر چھوڑ کر کے عصر نو راہ حق کے راہی ہو گئے اور حق کی طرف لوٹ آئے، مساجد نمازوں اور دین کی تعلیم سے آباد ہو گئیں، زکوٰۃ ادا کی جانے لگی، شرع خداوندی کے مطابق روزہ وغیرہ رکھا جانے لگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر توجہ ہوئی، شہروں، دیہاتوں، راستوں اور صحراؤں میں امن و امان قائم ہوا، دیہات کے اجڑ لوگ اپنی غلط روشوں سے باز آئے، اللہ کے دین میں داخل ہوئے، حق کو قبول کیا، شیخ نے ان کے اندر دعوت کو عام کیا، صحرا اور دیہاتوں میں مبلغ اور داعی بھیجے، تمام شہروں اور دیہاتوں کو معلمین، مرشدین اور قضات وغیرہ یعنی جو جسٹس وغیرہ بھیجے، سارے نجد میں خیر و ہدایت کی لہریں دوڑیں، حق کا پرچار ہوا اور اللہ کے دین کی وضاحت ہوئی۔ یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے کروایا اور انہی کو دنیا برا بھلا کہتی ہے۔ یہ وہ دنیا برا بھلا کہتی ہے جس دنیا کو توحید سے چڑ ہے، جس دنیا کو کتاب اللہ اس کی تعلیمات سے چڑ ہے، وہی لوگ ان کی برائی کرتے ہیں یا ان کو برے برے القاب سے نوازتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، آگے لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے اور ان کے تلامذہ اور شاگرد اور اسی طرح سے ان کی سپورٹ کرنے والے اور ان کی تائید کرنے والے بھی جہاد میں لگے رہے، یعنی اس دین کی راہ میں لگے رہے، دعوت و جہاد کرتے رہے۔ ان کی اولاد میں سب سے پیش امام عبداللہ بن محمد اور شیخ حسین بن محمد اور اسی طرح سے شیخ علی بن محمد، دیکھیں سب نام دیکھیں آپ، عبداللہ بن محمد، حسین بن محمد، علی بن محمد اور شیخ ابراہیم بن محمد، اور بیٹوں میں عبد الرحمن بن حسن اور شیخ علی بن حسین۔ یہ سب علی، حسن، حسین، لوگ کہتے ہیں کہ آل رسول سے اور آل بیت سے ان کو محبت نہیں، جنہیں آل رسول اور آل بیت سے محبت نہ ہو وہ ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کا نام رکھیں گے؟ ہرگز نہیں رکھیں گے۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ان کے پوتوں میں سے شیخ عبد الرحمن بن حسن، شیخ علی بن حسین اور شیخ سلیمان بن عبداللہ بن محمد، اور ان کے علاوہ ایک بہت بڑی جماعت آپ کے تلامذہ میں کی رہی ہے، اور ان میں سے شیخ محمد بن ناصر بن معمر اور علماء درعیہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ مسلسل دعوت و جہاد میں مشغول رہے، اللہ کے دین کی اشاعت کرتے رہے، خط و کتابت اور تصنیف و تعلیف کا تسلسل جاری رہا اور دین کے دشمنوں سے جہاد میں برسر پیکار ہوتے رہے۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان داعیوں اور ان کے مخالفین میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی، یعنی جو محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اور ان کی دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے جو بعد میں جو داعی لوگ آئے ہیں، جو ان کے معاونین آئے ہیں، ان کے درمیان اور ان کے مخالفین کے درمیان یہ جو مخالفت رہی ہے، اس کو بتا رہے، کہنے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی۔ کیا بات تھی؟ کہنے کہ انہوں نے اللہ کی توحید، عبادت کو اسی کے لیے خاص کر دینے، اس پر استقامت کرنے، قبروں پر بنائی ہوئی مسجدوں اور قبوں کو گرانے، شریعت الہیہ کو قائم کرنے اور اس پر ثابت قدمی، اسی طرح سے امر بالمعروف
نہی عن المنکر اور حدود شریعت کے نفاذ کرنے کی دعوت تھی۔ یہی وہ کام تھے جس کام کو کرنے کے لیے یہ دعوت دے رہے تھے، اور جو مخالفین تھے وہ اسی چیز کو نہیں چاہ رہے تھے، اسی لیے ان میں آپس میں مخالفت ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے اور ساری چیزیں ہوئیں، ورنہ اپنی ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا اور نہ ہی اپنی کوئی ذاتی دعوت تھی۔ آگے لکھتے ہیں ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان مخالفت کے ان کے علاوہ اور کچھ اسباب نہیں تھے، یعنی ان کے اور مخالفین کے درمیان جو مخالفت تھی، جو لڑائی تھی، جو انبن تھی، انبن کی وجہ صرف اور صرف دعوت دین کی بنیاد تھی، اور وہی سبب تھا۔ باقی ان کا ذاتی طور پر نہ اس وقت نہ بعد میں نہ پہلے سے اس کا کوئی لنک تھا۔ آگے لکھتے کہتے خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف رہنمائی کی تھی اور انہیں اسی کا حکم دیا تھا، اللہ کے ساتھ شرک اور اس کے اسباب و ذرائع سے منع کیا تھا، لوگوں پر شریعت اسلام کو لازم کیا تھا، اور پھر دعوت کی وضاحت اور دلائل کے بعد بھی جس نے انکار کیا اور شرک پر جمے رہے تو اس سے انہوں نے اللہ عز و جل کی خاطر جہاد کیا، برسر پیکار ہوئے اور ان کے علاقوں کا رخ کیا تاکہ وہ حق کے سامنے سرنگو ہو سکیں، یعنی حق کو مان سکیں اور اپنی انانیت کو چھوڑ سکیں اور اس کی طرف لوٹ آئے، سرنگو ہو اور دین کی طرف لوٹ آئے، یا پھر اس پر حق کو بذریعہ تلوار مسلط کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ اور اس کے علاقے کے لوگ حق کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ اسی طرح لوگوں کو ان بدعتوں اور خرافات سے باز رہنے کے لیے کہا، ان بدعتوں سے اور خرافات سے باز رہنے کے لیے کہا جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی ایسی بدعت و خرافات ان کے اندر پائی جاتی تھی جس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، بس یوں ہی یا تو آباء و اجداد نے کہہ دیا یا یوں ہی کہیں سے دیکھا سنا کرنا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ، یعنی بدعت و خرافات کے وہ دلدل میں پھنسے ہوئے تھے جن پر کوئی دلیل نہیں تھی، تو انہی چیزوں سے جیسے قبروں پر عمارت بنانا، قبے تعمیر کرنا، طواغیت یعنی غیر اللہ سے فیصلے کروانا، ساحروں اور کاہنوں سے سوال کرانا، ان کی تصدیق کرنا وغیرہ وغیرہ کریں، جن کا اللہ تعالیٰ نے شیخ اور ان کے معاونین کے ذریعہ خاتمہ کرایا، یعنی شیخ اور ان کے جتنے معاونین تھے ان کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے ان تمام شرک اور شرک کے مظاہر، اس کے اڈے، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرایا۔ کہہ رہے ہیں مساجد کتاب اللہ اور سنت مطہرہ، تاریخ اسلامی اور مفید علوم عربیہ کے دروس سے آباد ہو گئیں۔ آج بھی دیکھیں اس کا اثر، آج بھی جو یہاں کچھ اثر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی دعوت کا نتیجہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی بات کہہ دوں، چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے، آپ یقین کریں یہ بندہ ناچیز بھی سمجھ لیجئے کہ انہی کی دعوت کا یہ اثر ہے۔ کہہ رہے ہیں مساجد کتاب اللہ سنت، کیونکہ جو جعلیات کے جو شعبے اور یہ اور وہ ساری چیزیں یہ وہیں سے چلی آ رہی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تراث وغیرہ ساری چیزیں جو تھیں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سب انہی کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ سب سارا کام ہوا ہے اور وہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اب بھی جو کچھ بھی آپ جو ہے خیر دیکھ رہے ہیں، توحید کا بول بالا، سنت کی بالادستی اور جو ہے شریعت کے مطابق عمل، شریعت کے مطابق فیصلے اور اسی طرح سے جج وغیرہ کا قیام، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نماز کی پابندی اور دیگر چیزیں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مساجد کتاب اللہ سنت مطہرہ تاریخ اسلامی مفید علوم عربیہ کے دروس سے آباد ہو گئی، لوگ مذاکرہ کرنے لگے، علم و ہدایت اور دعوت و ارشاد میں لگ گئے، اور کچھ لوگ امور دنیا میں بھی لگ گئے، امور دین میں بھی جہاں لگے، امور دنیا میں مثلا زراعت و صنعت میں مشغول ہو گئے، علم و عمل، دعوت و ارشاد اور دنیا و دین کا اجتماع ہوا۔ ایک شخص علم حاصل کرتا، مذاکرات کرتا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے زراعتی میدان یا صنعت و تجارت وغیرہ میں بھی مشغول ہے، کسی وقت دین میں منہمک ہے تو کچھ دیر کے لیے دنیا کے کاموں میں بھی مشغول ہے، یعنی دین دنیا دونوں لے کر کے لوگ چلنے لگے۔ کچھ لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا، کچھ لوگوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کہہ رہے ہیں ایک طرف اللہ کی طرف دعوت
اور اس کے راستے کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے، تو دوسری طرف اسی کے ساتھ ساتھ ملک میں موجود طرح طرح کے صنعتوں میں بھی مشغولیت جاری ہے، یعنی لوگ دنیاوی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں جو انہیں بیرون ملک سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی دھیرے دھیرے وہ ایک طرف جہاں دین کی طرف راغب ہوئے، وہیں دنیا کے اندر بھی ترقی کرنے کے مواقع فراہم کرنے لگے۔ کہہ رہے ہیں دعوت حق بسوئے حجاز، ایک ہیڈنگ ہے۔ اب میرے بھائی دوستو، ابھی میں پہنچا ہوں 38 صفحہ پر، اور یہ پوری کتاب ہے 48 صفحہ، ٹھیک ہے؟ دیکھتا ہوں میں، اگر چلے میں کوشش کرتا ہوں ختم کر دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ اب حجاز میں یہ دعوت جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں داعیان حق اور آل سعود جب نجد سے فارغ ہو گئے، یہ پورا نجد کا علاقہ، پورا ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پورا نجد کا علاقہ جو ہے ان کے اس میں آ گیا، ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کہہ رہے ہیں اب ان کی دعوت نے حرمین اور جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں کا رخ کیا۔ علماء حرمین سے اس سے قبل اور اس کے بعد بھی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی، لیکن اصل حرمین پر قبوں کی تعمیر و تعظیم اور ان کے پاس شرک کا ارتکاب ہوتا تھا، اور اصحاب قبور سے سوال کی اپنی روش پر باقی تھے، یعنی وہ لوگ ان تمام شرکیہ اعمال و افعال سے باز نہیں آتے تھے، ان تمام چیزوں پر وہ باقی رہے، ان سے خط و کتابت ہوتی رہی اور چلتی رہی۔ کہہ رہے ہیں چنانچہ امام سعود بن عبدالعزیز بن محمد شیخ کی وفات کے 11 سال بعد حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ شیخ مکرم محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 11 سال کے بعد حجاز کی طرف محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ یہ روانہ ہوتے ہیں، کہاں؟ حجاز کی طرف۔ کہہ رہے ہیں کہ اہل طائف سے پنجہ آزمائی کی، پھر مکہ کا رخ کیا۔ پہلے اہل طائف سے ملاقات کی، وہاں جو ہے معاملات کو ٹھیک کیا، پنجہ آزمائی وغیرہ ہو گئی، اس کے بعد پھر مکہ کی طرف بڑھے اور مکہ کی طرف رخ کیا۔ کہہ رہے ہیں سعود سے، یعنی امام سعود سے قبل امیر عثمان بن عبد الرحمن المضائفی طائف پہنچ چکے تھے۔ سنیں، امام سعود بن عبدالعزیز، یہ جب مکہ پہنچتے ہیں، اور مکہ پہنچنے سے پہلے جب وہ طائف پہنچتے ہیں تو ان کے طائف پہنچنے سے پہلے عثمان بن عبد الرحمن المضائفی جو امیر تھے وہ طائف پہنچ چکے تھے، اور امیر درعیہ امام سعود بن عبدالعزیز بن محمد کی بھیجی ہوئی اہل نجد اور غیر اہل نجد پر مشتمل ایک عظیم طاقت کے ذریعہ سے ان سے جنگ کیا اور طائف پر قبضہ کر لیا۔ یہ عثمان بن عبد الرحمن المضائفی یہ پہلے پہنچ چکے تھے، اور بعد میں سعود بن عبدالعزیز یہ پہنچتے ہیں۔ سعود بن عبدالعزیز بن محمد یہ ان کی بھیجی ہوئی ٹولی جو نفری تھی، جو نجد کے علاقے سے تھی اور غیر نجد کے علاقے سے بھی تھی، یہ سب اکٹھا ہوئی، اور پھر یہ سب مل کر کے یہ جو ہے امیر عثمان بن عبد الرحمن سے برسر پیکار ہوئی، اور پھر بہرحال لڑائی کر کے اور پھر طائف پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے عمرہ شریف کو نکال دیا، دعوت اللہ کا بول بالا کیا۔ نقطہ غور کریں، دعوت اللہ کا بول بالا کیا، حق کی طرف ہدایت اور شرک سے ممانعت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے علاوہ جن کی وہاں صفحاء اور جہراء، یعنی جو بیوقوف لوگ ہیں اور جاہل لوگ ہیں، وہ لوگ جو ان کی قبروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس سے باقاعدہ منع کیا۔ پھر وہاں سے امیر سعود اپنے والد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہما کے حکم سے حجاز کی طرف بڑھے اور مکہ کے ارد گرد فوجیں جمع کر دیں۔ جب شریف مکہ کو معلوم ہوا کہ اطاعت یا فرار کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، تو وہ جدہ فرار ہو گیا۔ امام سعود رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ کے مسلمان ساتھی ان کے ساتھ جو تھے، بغیر کسی لڑائی کے شہر میں داخل ہوئے اور مکہ پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں بھی دعوت کا غلبہ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ کی قبر پر بنے ہوئے قبوں کو منہدم کروا دیا گیا، اور یہاں پر اللہ عز و جل کی طرف دعوت عام ہوئی۔ علماء، مرشدین، ناصحین اور شریعت الہیہ کے مطابق فیصلہ کرنے والے قاضی وغیرہ کی تقرری ہوئی۔ مکہ کے تقریباً 2 سال کے قلیل عرصہ میں، یعنی 2 سال کی چھوٹی سی مدت میں ہی 1220 ہجری میں مدینہ پر بھی آل سعود کا قبضہ ہو گیا، اور حرمین شریفین آل سعود کے قبضے میں رہنے لگے۔
یہاں پر مبلغین و مرشدین کی تقرری ہوتی رہی، ملک میں عدل و انصاف اور شریعت الہیہ کی تنفیذ ہوتی رہی، یہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خاص طور سے فقراء اور اہل حاجت کے ساتھ مواسات اور غمخواری اور ہمدردی ہوتی رہی، انہیں کتاب اللہ کی تعلیم اور خیر کی طرف رہنمائی کی جاتی رہی، تعلیم و تبلیغ کی خاطر علماء کی ہمت افزائی بھی ہوتی رہی۔ حرمین شریفین اس وقت سے لے کر کے 1226 ہجری تک آل سعود کے قبضے میں رہا، اس وقت سے لے کر کے 1226 ہجری تک آل سعود کے قبضے میں رہا۔ بیچ میں ان کے قبضے سے نکل کر کے مصری اور ترکی وغیرہ، تو آگے لکھتے ہیں، ہیڈنگ دیتے ہیں، ترکی اور مصری فوجوں کی یلغار۔ ترکی اور مصری فوجوں کی یلغار، میں صحیح طور پر پڑھنا چاہتا ہوں، کریں۔ اس کے بعد ترکی اور مصری فوجیں آل سعود سے جنگ کرنے اور ان کو حرمین شریفین سے نکالنے کے لیے حجاز کی طرف بڑھنے لگیں۔ اس کے متعدد اسباب تھے، جن میں سے بعض پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ اسباب صرف یہی تھے کہ توحید ان کو راس نہیں آتی تھی اور اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، ان کی اپنی دکان پر آنچ آ رہی تھی، ان کی اپنی کرسی بھی خطرے میں دکھ رہی تھی، یہی سب اسباب تھے، باقی اور ذاتی کوئی مسئلہ ان لوگوں کے تئیں نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں اور حساد یعنی حاسدوں نیز بصیرت سے محروم خرافات پسند لوگوں نے اور بعض سیاسی لوگ جو اس دعوت کا چراغ بجھا دینا چاہتے تھے اور اس کے بارے میں خوفزدہ تھے کہ ان کے مراکز ختم نہ ہو جائیں، ان کی امیدوں پر پانی نہ پھر جائے، انہوں نے شیخ کی دعوت اور ان کے متبعین و معاونین کو پر جھوٹے الزامات لگائے اور کہا کہ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، اولیاء سے انہیں عداوت ہے، ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں جس کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سمجھتے تھے، یعنی الزامات لگائے۔ کریں بعض موقع پرستوں اور جاہلوں نے اس جھوٹے پروپیگنڈا کی تائید کی اور اس کو ان پر کیچڑ اچھالنے، اس سے جہاد کرنے اور ترکوں اور مصریوں کو ان کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، اور اس طرح یہ سارا فتنہ اور جنگ و جدال وجود میں آ گیا۔ مصری اور ترکی فوجوں نیز ان کے ہمنواؤں اور آل سعود کے درمیان ایک طویل مدت تک برابر جنگ ہوتی رہی، اور جس کا جو عرصہ ہے 1226 ہجری سے لے کر 1226 ہجری تک ان کی خلافت ان کی حکومت رہی ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ بیچ میں جو فاصلہ ہے 1226 ہجری سے لے کر کے 1232 ہجری تک، یعنی تقریباً 7 سال کا طویل عرصہ تک ان کے درمیان، یعنی ترکی اور مصری فوجوں اور آل سعود کے درمیان ایک لمبا سلسلہ جنگ کا رہا اور حق و باطل قوتوں کی مارکہ آرائی ہوتی رہی، اور اسی میں یہ 7 سال تقریباً گزر گئے۔ کرے خلاصہ یہ ہے کہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے کھڑے ہونے کا مقصد صرف اللہ کے دین کا غلبہ، لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی طرف دعوت اور اس میں لوگوں کی داخل کردہ بدعت و خرافات پر انکار تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ عقائد میں وہ سلف صالح کے طریقے پر تھے، اللہ اس کے اسماء، صفات، ملائکہ اور رسول و کتب، یوم آخرت اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ ہے کہ شیخ ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا عقیدہ تھا، ان کی کیا سوچ تھی اسلام کے تئیں، جو لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے اور الزامات لگائے۔ اس لیے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، وہ بھی اللہ رب العزت کے اسماء پر، اس کے صفات پر، ملائکہ اور رسول پر، اسی طرح یوم آخر پر، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھتے تھے۔ توحید باری تعالیٰ اور عبادت کو اللہ رسول کے لیے خالص کر دینے میں بھی وہ ائمہ اسلام ہی کے طریقے پر تھے۔ اللہ اس کے اسماء و صفات میں صفات جیسا کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے زیبا ہے ایمان رکھتے تھے، نہ تو صفات خداوندی کا انکار کرتے تھے، نہ ہی اس کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے۔ حشر و نصر، جزا و حساب، جنت و جہنم پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ایمان کے بارے میں بھی ان کا کہنا وہی ہے جو سلف صالحین کہتے تھے کہ قول و عمل کا نام ہے، اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اطاعت سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، معصیت سے کمی اور نقص ہوتا ہے۔ یہی سب ان کا عقیدہ تھا، اور اسی طرح وہ سلف ہی کے عقیدے پر تھے اور قول و عمل ہر طرح سے انہی کے طریقے کے پابند تھے، اس سے کبھی بھی تجاوز نہیں کیا، اور نہ اس سلسلے میں ان کا کوئی خاص مذہب اور کوئی خاص طریقہ ہی تھا، بلکہ وہ سلف صالحین، صحابہ و تابعین کے طریقے ہی پر تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے بھائی دوستو آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے نجد اور اس کے اطراف میں
اس چیز کا اظہار کیا، اسی کی طرف دعوت دی، معاندین و منکرین سے اسی کی خاطر جہاد کیا، اور ان سے اس وقت تک برسر پیکار رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ حاصل نہیں ہوا اور حق کی نصرت نہیں ہوئی۔ دعوت اللہ، انکار باطل، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں وہ تمام مسلمانوں کے عقیدہ پر ہیں، لیکن شیخ اور ان کے معاونین لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، حق کو ان پر لازم کرتے ہیں، باطل سے روکتے ہیں، اس پر نکیر کرتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اس سے باز آ جائیں۔ یعنی لوگوں کو اس حد تک منع کرتے ہیں کہ وہاں سے باز کرا کے ہی چھوڑتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح وہ مستعدی کے ساتھ بدعت و خرافات کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کے ذریعے اس کا خاتمہ کرا دیا۔ چنانچہ یہی مذکورہ اسباب تھے، اسباب ہی کی وجہ سے شیخ اور ان کے معاندین کے درمیان نزاع اور اختلاف اور اسی طرح سے عداوت اور دشمنی بنتی رہی، باقی رہی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ آگے لکھتے ہیں حقیقت دعوت کے ہیڈنگ کے ساتھ، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں حقیقت دعوت کی میٹنگ حقیقت دعوت کی ہیڈنگ ہے، کہتے ہیں شرک پر نکیر اور توحید خالص کی دعوت، بدعت و خرافات مثلا قبروں پر عمارتیں مساجد تعمیر کرنا، میلاد کرنا اور دیگر نام نہاد صوفیہ کے ایجاد کردہ طریقوں پر نکیر کرنا، اس سے روکنا، یہی ان کی دعوت تھی۔ آگے لکھتے ہیں ان کی دعوت کا ایک نچوڑ، کہتے ہیں وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور اسے بزور نافذ کرتے، پھر جو اللہ کے لیے واجب کردہ احکام کا انکار کرتا اس پر اسے لازم کرتے اور اس کے ترک کرنے پر سزا دیتے، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے، اس پر ڈانٹتے، حدود قائم کرتے، حق کو لازم کرتے، باطل سے منع کرتے۔ اسی طرح حق کا غلبہ ہوا، باطل کا قلقمہ ہوا یعنی خاتمہ ہوا، لوگوں کے حالات سدھر گئے، بازاروں، مسجدوں اور ہر جگہ ان کے طور طریقے درست ہو گئے، بدعات کا ان سے خاتمہ ہو گیا، شرک کا نام و نشان مٹ گیا، منکرات یعنی برائیوں کے دروازے بند ہو گئے، بلکہ جس نے ان کے ملک اور ان کے احوال کا مشاہدہ کیا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے تابعین نیز سلف صالحین کا بہترین زمانہ اور ان کے حالات یاد آ جائیں گے۔ جنہوں نے وہ دور دیکھا ہوگا تو ان کو وہ جھلکیاں یاد آئیں گی، جو جھلکیاں صحابہ کرام کے دوار میں، تبع تابعین کے دوار میں جھلکیاں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ یہ محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ کہہ رہے ہیں لوگ اپنے انہی حالات پر چلتے رہے، اسی طریقے پر قائم رہے اور ثابت قدمی کے ساتھ اسی کی خاطر جد و جہد کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر وقت میں جب شیخ محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اور آپ کے اکثر اولاد معاونین رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئیں، یعنی دھیرے دھیرے اس میں کمی آتی گئی اور بعض منکرات کا، بری چیزوں کا اظہار ہوا، تو ترکی اور مصری حکومتوں کے ہاتھوں ابتلا اور آزمائش کا بھی ظہور ہوا، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی احوال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں، جب تک وہ اس پر ڈٹے رہے، قائم رہے، تب تک مصریوں کو اور ترکیوں کو یہ ہمت نہ ہو سکی، لیکن جب دھیرے دھیرے ان کے اعمال میں کمی آتی گئی، منکرات کا دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ابتلا اور آزمائش کے طور پر انہیں بھیج دیا۔ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، شیخ بعد دعا کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی اس مصیبت کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے، ان کے گناہوں کی معافی، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے اور ان کے مقتولین کو درجہ شہادت عطا فرمائے رضی اللہ عنہم وارحمہم۔ ایک اور ہیڈنگ ہے جو بس ایک ہی ہیڈنگ ہے، چھوٹی سی 2 صفحے کی، کہتے ہیں الحمدللہ آج تک ان کی دعوت باقی اور منتشر ہے، اس لیے کہ مصری لشکر جو نجد میں داخل ہوا اور جو کچھ بھی خون خرابہ اور فساد پھیلایا، اسی لیے پھیلایا اس نے، لیکن اس کے چند سال بعد لیکن کہہ رہے ہیں اس کے بعد چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ امام ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود، امام ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ 5 سال بعد، ابھی جب ان کا وہ ہو گیا تو 5 سال کے بعد پھر نجد اور اس کے اطراف میں دعوت کا احیاء ہوا، دوبارہ دعوت زندہ ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ علماء کرام نجد کے تمام علاقوں میں پھیل گئے، نجد کے تمام شہروں اور دیہاتوں سے ترکی کو مصریوں کو نکال بھگایا گیا، اور اس کے بعد 1240 ہجری میں از سرے نو نئے سرے سے دعوت کو قوت حاصل ہوئی، جبکہ درعیہ کی تباہی و ویرانی اور آل سعود کی حکومت کا خاتمہ 1233 ہجری میں ہوا تھا، 1233 میں ہوا تھا، اور لوگوں نے
1233 ہجری سے لے کر کے 1233 سے لے کر کے 1239 تک، یعنی 5 سال تک کا زمانہ بالکل افراتفری، بدنظمی اور عدم سکون، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے میں گزرا۔ 1240 ہجری میں امام ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود کے ہاتھوں مسلمانوں کا شیرازہ پھر سے جمع ہوا اور حق کا ظہور ہوا۔ یعنی 1233 سے لے کر کے 1239 تک یہ 5 سال بڑا افراتفری کا ماحول تھا۔ پھر 1240 سے لے کر کے پھر ایک نئے سرے سے یہ کام آگے بڑھا۔ کہنے علماء نے دیہاتوں اور شہروں کے باشندوں کو خطوط لکھے، لوگوں کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ طویل جنگوں سے پیدا ہونے والے فتنوں کا خاتمہ ہوا، جو کہ مصری فوجوں اور ان کے معاونین کے ذریعے پیدا ہوا تھا۔ لڑائی کی چنگاری بجھی اور فتنہ خروجی کا دور ختم ہوا۔ اللہ کا دین پھر غالب ہوا، لوگ تعلیم و ارشاد اور دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، یہاں تک کہ حالات معمول پر آ گئے اور لوگ انہی طور طریقوں پر آ گئے جیسا کہ شیخ اور ان کے تلامذہ اور ان کے ابناء و انصار کے زمانے میں تھا۔ کہہ رہے ہیں دعوت 1240 ہجری سے لے کر آج تک جاری ہے، الحمدللہ وللہ المنہ وللہ الحمد والمنہ۔ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اور آل سعود برابر امامت دعوت اللہ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک دوسرے کی جانشینی کرتے رہے، تسلسل چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں جبکہ آل شیخ علماء اور مبلغین دعوت اللہ، نصیحت و ارشاد اور لوگوں کی دینی تعلیم کے معاملے میں ایک کے بعد دیگر سنبھالتے رہے۔ یعنی آل سعود اور آل شیخ یہ دونوں مل کر کے اپنے اپنی ڈیوٹیاں، اپنے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، جس کا ثمرہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، جس کی جو بھی خوبو دکھ رہی ہے وہ انہی کا نتیجہ ہے۔ کریں مگر حرمین شریفین ایک طویل مدت تک سعودی حکومت کے تسلط سے باہر رہے، یہاں تک کہ 1343 ہجری میں اس میں شامل ہو گیا، یعنی حرمین بھی 1343 میں شامل ہو گیا، جبکہ امام عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود رحمہ اللہ نے اس پر دوبارہ قبضہ کیا اور الحمدللہ آج تک اسی حکومت کی نگرانی میں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل سعود اور آل شیخ کے باقی مادہ افراد اور اس ملک کے اندر و باہر تمام علماء کرام کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، ان سب کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے حالات درست فرمائے اور جہاں کہیں بھی ہوں، اور سب کے ذریعہ حق مدد فرمائے، باطل کو ذلیل فرمائے، داعیان حق کو خواہ کہیں بھی ہوں اپنے فرائض کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اور سب کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے۔ حرمین شریفین اور ان کے مضافات اور تمام مسلمانوں کو ہدایت اور دین حق کتاب رسول اللہ کی تعظیم اور سب کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ مضبوطی سے تھامنے اور اس پر ثابت قدم رہنے، نیز اس کے احکام کے نافذ کرنے کی توفیق بخشے، یہاں تک کہ اپنے رب سے ہم جا ملیں انشاءاللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ آگے لکھتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں دعا کے بعد، شیخ کے تعارف، ان کے حالات، نیز ان کی دعوت اور ان کے معاونین و مخالفین کے سلسلے میں جو کچھ مجھ سے ہو سکا ہے یہ اس کا مختصر خاکہ ہے، واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔